درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن جود کرم و آلہ کرام۔ 26ویں پارے میں ہے آیت کریمہ، ارشاد الہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مفہوم آیت کریمہ یہ ہے، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ سارے دینوں پر اس کو غالب رکھے، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، انہیں تو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ تو ان آیتوں میں دیکھیں تو پہلے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی فرمایا، وہ وہی ہے، وہ مطلب اللہ، ہوا سے مراد اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا، پھر اس کے بعد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو ان آیتوں کو آپ دیکھیں تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اس میں اللہ نے اپنی پہچان کروائی، پھر اس کے آگے اللہ نے اپنے محبوب کی پہچان کروائی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر حضور کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ والذین معہ سے حضور کے صحابہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں، ہے نا۔ تو ترتیب دیکھیں، پہلے اللہ نے اپنی پہچان کروائی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی، پھر صحابہ کرام کی پہچان کروائی۔ اور اس میں جو اللہ اپنی پہچان بھی کروا رہا تو کیسے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ یعنی اب دنیا کے اعتبار سے سمجھیے آپ، ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان باپ جو ہے بیٹے سے پہچانا جاتا ہے، یا بیٹا اگر بڑا قابل فخر ہے یا شاگرد ہے، بہت زیادہ قابل اعتماد ہے یا بہت نیک ہے یا بہت علم والا ہے، تو اس کے ذریعے سے استاذ کی پہچان کرائی جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا بہت لائق ہو، بہت قابل ہو، اچھا ہو، نیک ہو، اور لوگ اس کو اچھی طرح جانتے بھی ہوں، مگر باپ کو اتنا اچھے سے نہیں جانتے ہو مثال کے طور پر، تو لوگ اب کیا کہتے ہیں، یہ اسی کا باپ ہے جو فلاں اتنا قابل ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور کبھی کبھی استاذ کو پہچانوایا جاتا ہے کہ جانتے ہو یہ شاگرد اس کے شاگرد، یہ اس کے استاذ ہیں، یعنی فلاں کے استاذ ہیں، یعنی فلاں کو اندازہ لگاؤ کہ فلاں جب اتنا قابل ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا اچھا ہے، تو جب یہ اس کے استاذ ہیں تو مطلب اس سے پہچان ہو رہی ہے کہ جب یہ شاگرد اتنا قابل ہے، اتنا ماہر ہے، تو پھر استاذ کتنا ماہر ہوگا۔ یا کوئی اچھا بہترین کاریگر ہے، کوئی بہت عمدہ کاریگر کسی چیز کا، تو اب جو اس کی چیز مشہور ہو جائے، اس کی بنائی ہوئی چیز، اور اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو،
تو اب لوگ کہتے ہیں جانتے ہو یہ مطلب یہ وہی آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، یہ سامان بنایا ہے، یہ کاریگر ہے۔ تو بنائے ہوئے سامان سے کاریگر کی تعریف کرائی جاتی ہے، اچھے شاگرد سے استاذ کی تعریف کرائی جاتی ہے، اچھے بیٹے سے باپ کی تعریف کرائی جاتی ہے، پہچان کروائی جاتی ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے، اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ اپنی پہچان بھی کروا رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، بلکہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی اپنی پہچان کروا رہا ہے اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ پہچانو، رسول جب ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا؟ رسول کی یہ شان ہے تو خدا کی کیا شان ہوگی؟ تو جب بننے والی ذات ایسی ہے تو بنانے والی ذات کیسی ہوگی؟ جب بننے والی ذات بے مثل و بے مثال ہے تو اس بنانے والی ذات کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں بتائے، اللہ اپنا تعارف کرائے، اپنی پہچان کروائے تو اس انداز میں، اور یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ کہے معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی شان بیان کرتا ہوں، اور کہتا ہے اللہ کی شان کے آگے سب انبیاء اولیاء چمار زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا فرما دے معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اللہ کی شان کے آگے معاذ اللہ چمار، یہ لکھا کہ انبیاء اولیاء چمار زیادہ ذلیل معاذ اللہ۔ اب جب سنیوں نے گرفت کی، علماء حق نے، تو کہا کہ یہاں تو اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، تو تم اللہ کی شان اس طرح سے بیان کر رہے ہو کہ نبی کی توہین ہو، انبیاء اولیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے بھی اپنی پہچان کروائی ہے تو اس انداز میں کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی پہچان کروانا ہے، خدا کی شان بیان کرنا ہے تو اس طرح سے بیان کرو کہ جس ذات نے رسول کو اس شان والا بنایا تو وہ ذات کس قدر شان والی ہوگی۔ انبیاء اولیاء کی توہین کر دو اور پھر کہو ہم خدا کی قدرت بیان کر رہے ہیں، پھر کہو کہ ہم خدا کی شان بیان کر رہے ہیں، تو یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے۔ یہ قرآنی طریقہ یہ ہے کہ جب رسول اس قدر شان والے ہیں تو پھر اس کا بھیجنے والا خدا کس قدر شان والا ہوگا، ہے نا۔ اب فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت کے ساتھ کے کئی مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے ہدایت کے ساتھ بھیجا مطلب دنیا، اور لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد کسی بھی کام میں ہدایت پاتے ہیں، ماں باپ کی تربیت سے اور والدین کی تربیت، استاذ کی تربیت سے، یعنی لکھنے میں پڑھنے میں ہدایت آپ کو کیسے ملتی ہے؟ صحیح لکھا جائے، ہدایت مطلب صحیح راستے پہ لانا، تو صحیح لکھا جائے تو اس میں استاذ کی ہدایت ہوتی ہے، استاذ کی ہدایت پا کر کے وہ صحیح لکھتا ہے، استاذ کی ہدایت پا کر کے وہ صحیح پڑھتا ہے، ماں باپ کی ہدایت پا کر کے وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، ہدایت دی جاتی ہے، بچپنے سے سکھایا جاتا ہے، صحیح راستہ بتانا یہی ہدایت ہے۔ تو بچپنے سے ماں باپ کی ہدایت سے وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، استاذ کی ہدایت سے صحیح لکھنا اور صحیح پڑھنا سمجھتا ہے۔ تو یہ عام انسان ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کی ہدایت سے یا استاذ کی ہدایت سے وہ صحیح راستہ یا کسی اللہ والے کی ہدایت سے صحیح راستے پہ آتا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو دنیا میں آ کر کے سیکھنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہی ہے، دنیا میں جا کر کے کسی سے سیکھا نہیں ہے، ہم نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دنیا میں جا کر کے نہیں سیکھا کہ دین صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا نہیں، اللہ نے خود انہیں ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور یہ عقل کے اندھے دیو کے بندے کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں تک کہ مولوی عبدالشکور کاکوروی نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ 40 سال تک حضور جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے، خدا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا ہے عبدالشکور کاکوروی نے، معاذ اللہ رب۔ اور اللہ کیا فرما رہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی جب دنیا میں تشریف لائے تو ہدایت لے کر کے آئے ہیں، ہدایت کے ساتھ آئے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے نبی کو 40 سال تک معلوم ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے، ہدایت کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔
تو خدا یہ فرما رہا ہے اور وہابی یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ، ان کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ سارے دینوں پر اسے غالب رکھے۔ اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں رسول کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ اور نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ایک چیز اور کہ اللہ نے پہچان کیا کروائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں بتایا ابن عبداللہ، ہے نا، کہ یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، یہ نہیں کہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، بلکہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نبی کا تعارف کرانا ہو تو بشر کہہ کر کے تعارف نہ کراؤ، نبی کی پہچان کروانی ہو تو بشر کہہ کر کے نہ پہچان کرواؤ کہ ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، نہیں، پہچان کروانا ہے تو اس طریقے سے کہ اللہ نے پہچان کروائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب رسول ہیں تو پھر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے اور رسول کیسے؟ رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ہے نا۔ اور والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کے صحابہ کیسے ہیں؟ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اب یہاں نبی کے صحابہ کی پہچان کروائی جا رہی ہے تو اس کے ذریعے سے کہ آپس میں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی یہ بھی پہچان بتائی کہ نبی کے صحابہ رکوع کرنے والے بھی ہوں گے، سجدہ کرنے والے بھی ہوں گے، آپس میں نرم دل بھی ہوں گے۔ یہ سب صفتیں نبی کے صحابہ کی بتائی جا رہی ہے، مگر سب سے پہلے جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ ہے اشداء علی الکفار۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ صفت، یعنی بد مذہبوں، گستاخ رسول، وہابیوں، دیوبندیوں پر سخت ہونا، مرتدین پر سخت ہونا، یہ ایسی بہترین صفت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی جب پہچان کروائی تو ساری صفتوں کو بعد میں بیان فرمایا، اشداء علی الکفار کو پہلے بیان فرمایا۔ یعنی بتا دیا پہلے یہ صفت ہونی چاہیے، پھر تمہاری نماز کام آئے گی، پھر تمہارا روزہ کام آئے گا، پھر تمہارا سجدہ کام آئے گا۔ سب سے پہلے اشداء علی الکفار، پھر رحماء بینہم، پھر فرما رہا ہے تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے۔ یہ نبی کے صحابہ کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کی تعریف اللہ فرما رہا ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے نبی کے صحابہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ قرآن جن کی تعریف بیان کر رہا ہے، قرآن جن کی عظمت بیان فرما رہا ہے، تو پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں، جس مسلمان نے دیکھ لیا تو اس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ اس پر لاکھوں سلام ہو، تو پھر اس ذات کا کیا عالم ہوگا، ہے نا۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت بنائے اور اسی میں زندگی عطا فرمائے، اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔